کو بند کر آواز کر. امام قسطلانی شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب الدنیا کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے اندر روح ڈالی گئی. جب آنکھ کھولی تو عرش کے پردوں پر ایک نور دیکھا. سبحان اللہ. عرض کی مالک و مولا یہ کس کا نور ہے؟ یہ کون سا نور ہے؟ فرمایا ہے آدم یہ تیری اولاد میں سے نبی آخر الزمان کا نور ہے. سبحان اللہ. اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو اے آدم تجھے پیدا نہ کرتا، انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین پیدا کرتا. پھر اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی ان کی طرف رغبت رکھی. عرض کی مالک و مولا میرا نکاح ان سے کر دے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس نور والے نبی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا ان سے نکاح کر دیا جائے، سبحان اللہ. تمہارا ہوا سے نکاح کر دیا جائے. عرض کی مالک و مولا میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھوں تو نکاح ہو چیک کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں 10 مرتبہ درود پاک پڑھو تو تمہارا نکاح کر دیا جائے گا. گویا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سے حضرت حوا کے لیے جو حق میں رکھا گیا وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا رکھا گیا. سبحان اللہ. یہ پہلا نکاح تھا بنی نوع انسان میں جو وقوع پذیر ہوا. سب سے پہلا نکاح آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا. یہ بھی نکاح کی محفل ہے. اس میں نکاح کی گفتگو بھی ہے، حق مہر کا ذکر بھی ہے، اور خاص کر دو باتیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور آپ کی ولادت کا ذکر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. گویا کہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر بھی موجود ہے، اور اسی میں درود پاک کا ذکر بھی موجود ہے. ہم بھی انشاءاللہ اس نکاح کی محفل میں بالترتیب یہ 3 باتیں سنیں گے. درود پاک کے بارے میں بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا میلاد شریف کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ نکاح کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کروں. اس ترتیب سے بیان ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ. درود پاک کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں. فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي. مجھے فرمایا آپ کی بارگاہ میں کتنا درود پاک پڑھو؟ ارشاد فرمایا ما شئت، جتنی آپ کی مرضی، جتنا مرضی درود پاک پڑھے. عرض کی حضور میرا ارادہ یہ ہے الربع کہ چوتھائی وقت جتنا وظائف کے لیے وقت دیتا ہوں اس کا چوتھا حصہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہوں. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ دیتا ہوں تو 15 منٹ درود پاک پڑھتا رہوں. 3 گھنٹے دیتا ہوں تو پونا گھنٹہ درود پاک پڑھتا رہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنی آپ کی مرضی. تو فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں حضور اب میرا ارادہ یہ ہے کہ النصف، جتنا وقت وظائف کے لیے دیتا ہوں آدھا وقت آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا ما شئت، جتنی آپ کی مرضی. فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. سبحان اللہ. حضور کا یہ ترغیبی انداز دیکھا تو عرض کرنے لگے حضور اب میرا ارادہ یہ ہے فالثلثین، 2/3 وقت آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہو. اگر 3 گھنٹے دیتا ہوں تو 2 گھنٹے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہو. سرکار نے پھر یہی فرمایا ما شئت، جتنی آپ کی مرضی. فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ پڑھو گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. جب حضور کا یہ ترغیبی انداز دیکھا تو اب عرض کرنے لگے حضور اب میرا ارادہ یہ ہے اجعلوا صلاتی کلہا، سارا وقت آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہو. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اذن تغفی ہمک ویکفر لک ذنبک، اس طرح کرو گے اللہ تمہارے تمام غموں کو مٹا دے گا اور اللہ عز و جل تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. غموں کا تعلق عام طور پہ دنیا سے اور گناہوں کا تعلق آخرت سے. آخرت کا سب سے بڑا غم ہی گناہ ہے. گناہوں کی وجہ سے غم ملیں گے.
گویا کہ حضور فرما رہے ہیں اگر درود پاک کو وظیفہ بنا لوگے اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا و آخرت کے سارے غم مٹا دے گا، سبحان اللہ، ساری حاجتوں کو پورا کر دے گا، سارے غم مٹا دے گا۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ پھر رزق کی وسعت کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، پھر اولاد کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، پھر شادی کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، پھر نوکری کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، پھر اولاد کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ درود پاک کو وظیفہ بنا لوگے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلائل الخیرات شریف کے حدیث پاک ہے من عثرت علیہ حاجت فلیکثر علی من الصلاۃ، کسی پر تنگی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اس کے غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وتقضی الحوائج، اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ وتکثر الارزاق، اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ مشکلوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم بھی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، شادی کی محفل بھی ہے، ربیع نور شریف کا مہینہ بھی گزرا ہے، میلاد کی محفل بھی دیکھی ہے۔ پہلے نکاح میں بھی سرکار کی ولادت اور تخلیق کا ذکر ہوا، پیدائش کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کا جو نکاح ہوا کہ اے آدم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، انہیں پیدا نہ کرتا اس نور والے نبی کو پیدا نہ کرتا، اے آدم نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا۔ ایک حدیث پاک میلاد شریف کے حوالے سے کچھ تشریح کر کے پھر انشاءاللہ نکاح کے موضوع پہ آؤں گا۔ سنن نسائی کی حدیث پاک، عام لوگ طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد کی محفلیں سجائی ہے، یہ حدیث پاک صحیح ستہ میں سے سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں صحابہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، مدینے کے تاجدار محفل میں تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے صحابہ ستارے محفل سجا کر بیٹھے، آمنہ کا چاند تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقے میں، صحابہ کی محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں میرے صحابہ محفل کیوں سجا کر بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کس غرض سے بیٹھے ہو؟ کس لیے محفل سجا کر بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور توجہ کیجئے گا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بقا، حضور محفل اس لیے سجا کر بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں جو اس نے دین اسلام کی ہمیں ہدایت دی ہے، ومن علینا بقا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور ہم محفل اس لیے سجا کر بیٹھے ہیں جو رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، اس کا شکر اور ذکر کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے، حلف اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ ما اجلسنا الا ذالک، حضور خدا کی قسم صرف اور صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ گویا کہ عرض کرتے ہیں حضور خدا کی قسم صرف محفل میلاد سجا کر بیٹھے، آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اس لیے بیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سنا تو فرمایا میرے صحابہ میں تم سے جو حلف لے رہا ہوں، قسم لے رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تم پر شک ہے، اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، مجھے تم پر شک ہے اس وجہ سے حلف لے رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں۔ کیوں حلف لے رہا ہوں؟ انما اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبرائیل آیا، فاخبرانی، مجھے بتا رہے تھے میرے صحابہ تم جہاں محفل سجا کر بیٹھے ہو ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ،
گویا فرمایا جا رہا ہے محبوب کے غلام نہ شکرے نہیں ہیں، محبوب کی نعمت عطا کی ہے، یہ محفل سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، محفل سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے، سبحان اللہ، صحابہ بھی میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے۔ صحابہ ہم سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والے، ہم سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والے، یقیناً یہ آیات صحابہ کی نظروں میں کہ رب فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو۔ رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، ان کا ذکر کرو، ان کو بیان کرو۔ رب فرما رہا، اور وہی رب قرآن میں حضور کو نعمت قرار دے رہا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، رب نے مومنین پر احسان فرمایا، اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ادھر رب فرما رہا ہے رب نے احسان کیا کہ نعمت عطا کی، رب نے بڑی نعمتیں دی، کسی نعمت کا احسان نہیں یاد فرمایا۔ اپنے جسم میں دیکھ لیں، آنکھیں نعمت، کان نعمت، آنکھیں نہ ہو تو دنیا اندھیری ہو جائے، زبان نعمت، بولنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، اندر جسم میں نظام دوران خون، نظام تنفس، سانس ذرا مشکل ہو جائے تو جینا دوبار ہو جائے، کتنے نظام رکھے، اور ہمارے مانگے بغیر ہمیں یہ نعمتیں ملی، یہ نعمتیں ملی، اتنی نعمتیں دی، احسان نے یاد فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اپنے محبوب کی نعمتیں نے عطا فرمائی، ان پر احسان کیا۔ ادھر رب نے نعمت حضور کو فرمایا، ادھر وہی رب فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو۔ وہی رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، ان کا ذکر کرو، ان کو بیان کرو، ان کو بیان کرو۔ اور صحابہ جب محفل سجا کر اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا ذرا غور کیجئے گا، وہی الفاظ ہیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، منا کے لفظ پہ غور کرنا ہے۔ منا، لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر کہ اپنے محبوب کو انہی میں سے ان کے درمیان مبعوث فرمایا، ان پر احسان فرمایا، احسان فرمایا۔ لقد من اللہ، اور یہی لفظ حدیث میں صحابہ کہہ رہے ہیں مننا علینا بکا، حضور کیوں محفل سے جا کر بیٹھے؟ مننا علینا بکا، رب نے جو آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے۔ سبحان اللہ، صحابہ آیت کی طرف کیسے اشارہ کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اور صحابہ کہہ رہے ہیں رب نے جو احسان کیا مننا علینا بکا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے۔ سبحان اللہ، اچھا احسان نیا نیا ہو تو یاد رہتا ہے، احساس ہوتا ہے، جو وقت گزر جائے تو احساس کم ہو جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو نوکری دلوا دی، ابھی یاد ہے، احساس ہے، وقت گزر گیا، ہو سکتا ہے بھول بھی جائے کہ فلاں نے مجھ پر احسان کیا تھا، میرے گھر کا چولہا اس کی وجہ سے چل رہا ہے، بیٹا نہیں اس کی وجہ سے مجھے نوکری ملی گی، میرا گھر چل رہا ہے، فلاں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اچھا کسی نے کسی کو قرضہ دیا، ابھی تو یاد ہے، مشکل ٹل گئی، ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ بھول جائے کہ فلاں نے مجھ پر احسان کیا تھا، فلاں نے احسان کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ برس گزر جائیں، سال گزر جائے تو بھول جائے، لیکن یہ یاد رکھیں جو احسان دیر تک یاد رکھتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ کسی نے 20 سال پہلے کسی پر احسان کیا، آج بھی جب ملتا ہے تو ایسے ملتا ہے جیسے اسے یاد ہے کہ یہ میرا محسن ہے، تو لوگ اس کو پسند کریں گے کہ یار 20 سال پہلے احسان کیا تھا، ابھی بھی اسے یاد ہے، ابھی بھی میری قدر عزت کرتا ہے، اسے پسند کیا جاتا ہے۔ اب غور کریں، صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے نعمت مصطفیٰ کو خود دیکھا تھا، سبحان اللہ، حضور کو خود دیکھا،
مجھے کہنے دیں صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ڈوبے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے درخت کو جڑیں کھیڑ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے دیکھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے بکریوں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے کنکریوں کو حضور کا کلمہ پڑھتے سنا تھا، صحابہ تو وہ ہیں درخت کے کھجور کے تنے کو حضور کی محبت میں بلک بلک کر روتے سنا تھا۔ جب وہ صحابہ جنہوں نے اتنے معجزات دیکھے ہیں، اس نعمت کو دیکھا، وہ صحابہ جب محفل سجا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد 15ویں صدی میں اگر حضور کے غلام محفل سجا کر رب کا شکر ادا کریں گے تو رب کتنا راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ رب نے محبوب کی نعمت عطا کی ہے، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی محبوب کے غلام محفلیں سجا کر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی شکر ہے، تیرا شکر ہے تو اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے اپنے محبوب کا امتی ہمیں بنایا۔ اس حدیث پاک سے تیسری بات یہ پتہ چلی کہ نعمت کے موقع پر ذکر اور شکر کی محفلیں سجانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ بے شک، نکاح بھی نعمت ہے، بے شک، اب میں نکاح کی طرف آ جاؤں گا۔ نکاح بھی ایک نعمت ہے، نکاح بھی نعمت ہے، اور نعمت ملنے کے موقع پر نعمت کی وجہ سے محفلیں سجانا، ذکر کی محفلیں، شکر کی محفلیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں سجانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور یاد رہے کہ نعمت ملنے پر گانے باجے کی محفلیں سجانا یہ شیطانی طریقہ ہے، ڈھول نماکے بجانا یہ شیطانی طریقہ ہے، مرد و عورت کے اختلاف کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا یہ شیطانی طریقہ۔ اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت ملنے پر وہ محفلیں سجا کر اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی شادی ہو رہی ہے، شادی کی محفل ہے، مہندی کی محفل ہے، تو مہندی کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ مرد کو حالانکہ مہندی لگانا جائز نہیں، مرد کے ہاتھ میں مہندی لگانا جائز نہیں، لیکن لگا دیتے ہیں، کیونکہ بعد کا یہ ہوتا ہے پیسے دیے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، اچھا چلو لگا لو، شاپر چڑھا کے لگا لو، حالانکہ شاپر اوپر چڑھایا تو وہ ہاتھ کا حصہ بن گیا، دستانہ چڑھایا تو ہاتھ کا حصہ بن گیا، تو اس کے اوپر بھی چڑھانا جائز نہیں لگانا، وہ ہاتھ کا حصہ بن گیا نا، تابع ہو گیا اس کا۔ نوٹ کے اوپر لگا دو، نوٹ کے اوپر، حالانکہ نوٹ ضائع کرنا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ایک دفعہ اس میں مہندی لگا دی تو اوپر سے چلے گا نہیں چلے گا، یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ طرح طرح کے بہانے سے مہندی لگاتے ہیں۔ مہندی کی محفل کوئی اسلامی محفل نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے مہندی کی محفل کرنا، مہندی لگانا، مرد و عورت کے اختلاط گناہ، گانے باجے اس میں بجانا مزید اس میں گناہ، بے حیائی، بے پردگی، کتنے گناہ کرتے، اور مال پتہ نہیں کس طرح گناہوں میں ضائع کرتے، اور پھر مرد کو مہندی لگا رہے، اور پھر مرد جا کے عورتوں کے درمیان اس کو بٹھا دیتے، مرد کو دولہے کو عورتوں کے درمیان جا کے بٹھا دیتے، بے پردہ عورتوں کے درمیان۔ اس کے بجائے یہ محفل دیکھیں، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ ہم بیٹھ کر قرآن و حدیث سن رہے ہیں، سرکار کی نعتیں سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ ہم یہاں بیٹھے یہ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں شروع کروں گا، اسی پہ انشاءاللہ عزوجل بیان کو لے کے چلوں گا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اگر ہم اس پہ عامل ہو جائیں نا، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر سب امن کا گہوارہ بن جائے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار نے حقوق بیان فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لربک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لزوارک علیک حقا، ان لجسدک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، فاعطی کل ذی حق حقہ۔ فرمایا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہاری زوجہ کا تم پر حق ہے، اگر زوجہ ہو تو تمہارے زوج کا، شوہر کا تم پر حق ہے۔ فرمایا تو ہمارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے۔ فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ فرمایا فاعطی کل ذی حق حقہ، ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو۔ کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، سب سے پہلے اللہ کے حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ شادی کے چکر میں اللہ کے حقوق کو پامال کر دو کہ چلو اب شادی ہو رہی ہے تو چلو خوشی کے موقع پہ چلتا ہے، گانے باجے چلتے ہیں، خوشی کے موقع پہ کھانا ضائع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنوں کو کھانا ضائع کرتے ہیں، کتنی سنتوں کا خون کرتے ہیں، کتنے فرائض کا خون کر دیتے ہیں۔ نہیں، ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔
تمہارے رب کا تم پر حق ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو، کہتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. تو کیا جو بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے؟ یہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالتے؟ ان لربک علیک حقا، سب سے پہلے تو رب کا حق ہے. بعض لوگ اچھے بھلے نمازی ہوتے ہیں، نماز جو رات شادی کی رات ہے فجر کی نماز ہی گول کر دیتے. بعض کا دلہن کو اس طرح سجایا ہوتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، وضو نہیں کر سکتی. وضو کرے گی تو میک اپ دھل جائے گا سارا. حالانکہ اگر ذہن ہو تو طریقے سے کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے کہ وضو پکا رکھا جائے طریقے سے، مطلب میک اپ نہیں بھی دھونا تو چلو نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے. پتہ چلے گیا زور میں امتحان ہو کے بیٹھ گئے، زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، سب گئی، وضو بھی نہیں ہے. اب وضو کر بھی نہیں سکتے کہ میک اپ سارا دھل جائے گا، ہزاروں روپے میک اپ کے اوپر لگائے ہوئے. ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے. یہ یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے. اگر ماں باپ کہنا نماز چھوڑ دو تو نماز نہیں چھوڑیں گے. ماں باپ کہنا گانے بجاؤ تو گانے نہیں بجائیں گے، بھلے ماں باپ ہی. ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ گئے. ماں باپ کا نہیں بیٹا شادی کا موقع ہے چلو کچھ گانے گا لو، کچھ گانے سن لو، چلو کوئی ڈھول نماکہ کر لیتے ہیں، چلو شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. مخلوق جو بھی ہو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، بھلے باپ ہی کیوں نہ حکم دے، بھلے شوہر بیوی کو حکم دے نماز نہیں پڑھنی، پردہ نہیں کرنا، تو شوہر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ پردہ کرے گی عورت، وہ اللہ رسول کی بات مانیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کی بات مانے اور اللہ رسول کی نافرمانی کر دے، یا کوئی باپ کی بات مانے، ماں کی بات مانے اور اللہ رسول کی نافرمانی کرے. یہ نہیں ہوگا. ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے. دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ ان لزوجک علیک حقا، اگر تم شوہر ہو تو تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، بیوی ہو تو تمہارے شوہر کا تم پر حق ہے، یعنی تمہارے جوڑے کا تم پر حق ہے، ان کے حقوق ادا کرنے. قرآن و حدیث میں میاں بیوی کے حقوق بڑی کثرت سے بیان کیے، بڑی کثرت سے بیان کیے. حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. کون سا علم فرض ہے؟ شادی ہوئی تو اس کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے، میاں بیوی کے حقوق جاننا ضروری ہے کہ آگے میں نے کیسے برتاؤ کرنا ہے، آگے اللہ نے اولاد دی تو اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن عام طور پہ مطلب اس طرف توجہ نہیں ہوتی. میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، سب کچھ پڑھ لیا لیکن یہی نہیں پتا کہ بیوی کی مجھ پر کیا حقوق ہے، اور بیوی کو یہ نہیں پتا شوہر کی مجھ پر کیا حقوق ہے. قرآن و حدیث نے کون سے حقوق مجھ پر عائد کیے، مجھ پر لازم کیے. قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے پر، ان کے آپس کے معاملات بیان کرنے پر 20 حدیثیں موجود ہیں. قرآن پاک میں رب عز و جل ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی عورت پر لازم ہے کہ مرد کی اطاعت کرے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. اور ادھر مردوں کو کیا فرمایا؟ وعاشروہن بالمعروف، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہ تم حاکم بن گئے تو اب تم ظلم زیادتی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، نہیں، تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا لوگو اے مردو تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ سب سے بڑی خوش اخلاقی سے مل رہا ہے، کھی کر کے مل رہا ہے، اور گھر جا کے ببر شیر بناؤ موڈا، تاکہ گھر والے کوئی مطالبہ ہی نہ کر دے، کوئی بات ہی نہ کر دے. گھر ببر شیر، گالی گلوچ، اور باہر خوش اخلاق، بڑا با اخلاق آدمی، تو باہر بڑا با اخلاق ہے اور گھر جا کے بد اخلاق بنا ہوا. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے، وہ تم میں سے اچھے. باہر والوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی تو گھر والوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر والوں کی بد اخلاقی کرنی ہے تو باہر بھی بد اخلاقی کرنی ہے، نہیں. مطلب یہ ہے کہ باہر خوش اخلاقی ہے تو گھر میں بھی خوش اخلاقی کرنی ہے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، اچھا سلوک کرنا. تو رب قرآن میں رب فرما رہا ہے عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن مجید میں بڑے جامع انداز میں ایک آیت میں
دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتوں تم مردوں کا لباس اور اے مردوں تم عورتوں کا لباس، عورتوں تم مردوں کا لباس ہو، مردوں تم عورتوں کا لباس ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لباس 3 کام کرتا ہے عام طور پر، گرمی سردی سے بچاتا ہے، لباس زینت کا باعث ہے، آدمی لباس پہنتا ہے تو زینت حاصل کرتا ہے، لباس عیب کو چھپاتا ہے، جسم کے اندر کوئی عیب ہے نا، کوئی جسم کے ساتھ جلا ہوا ہے، پھوڑا ہے، اوپر لباس پہن لیا تو چھپ گیا، جسم کے عیب کو لباس چھپا دیتا ہے۔ سارا گھر گنجا ہے تو اوپر امامہ شریف رکھ لیا، ٹوپی رکھ لی، امامہ بھی لباس کیسے تو گنجا چھپ گیا۔ لباس عام طور پہ عیب کو چھپاتا ہے، لباس عیب کو چھپاتا ہے۔ یہ 3 کام لباس کے، گرمی سردی سے بچا رہا ہے، زینت دے رہا ہے اور عیب کو چھپا رہا ہے، 3 کام کرتا ہے۔ تو گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے میاں بیوی تم نے ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا، ایک دوسرے کو یوں کا چھپانا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں تو مردوں کا لباس ہو، مردوں تم عورتوں کا لباس ہو۔ ایک دوسرے کو یوں کو چھالنا نہیں ہے، چھپانا ہے، ایک دوسرے کو یوں کو چھپانا جس طرح لباس چھپاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے باعث زینت بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے باعث عار نہیں بننا۔ یہ نہ ہو کہ عورت کو تانے ملے اچھا فلانی کی بیوی ہے جو فلان قرضہ کھا کے بھاگ جاتا لوگوں کو، جو گالی گلوچ کرتا ہے، اچھا فلانی کی بیوی، نہیں، تانا نہ ملے، تانا نہ ملے، بلکہ بیوی کے لیے باعث زینت و شور، اور شور کے لیے بیوی باعث زینت۔ یہ نہ کہا اچھا فلانے کا شور ہے، فلانی کا شور ہے، وہ فلانی جو پورے محلے میں لڑاکا مشہور ہے، وہ سب کو گالیاں دیتی، اس کا شور ہے، جو غیبتیں کرتی ہے، لڑائیاں کرواتی ہے، اس کا شور ہے، نہیں، بلکہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں تو مردوں کا لباس ہو، مردوں تم عورتوں کا لباس ہو۔ تو جس طرح لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے، تم نے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، جس طرح لباس عیب کو چھپاتا ہے، تم نے عیوب کو چھپانا ہے، جس طرح لباس زینت کا باعث ہے، تم نے ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بننا ہے، باعث عار نہیں بننا، ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث بننا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا ہے۔ قربان جاؤں سرکار علیہ السلام کی پیاری تربیت پر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت کیسے حضور نے تربیت فرمائی، تو آپس کے معاملات کیسے ہو گئے ان کے۔ 2 حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، 2 واقعات، اور دونوں حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم کے، دونوں میاں بیوی، حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم، اور دونوں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس مہمان آئے تو سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو بھی مہمان دے کے گھر بھیج دی، ان کے حوالے کر دی۔ یہ گھر گئے تو بیگم سے پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے، تو بیگم کہنے لگی نہیں تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بچوں کے لیے بس۔ تو انہوں نے بیگم کو کہا کہ حضور نے مہمان بھیجے، سرکار نے مہمان بھیجے، تو تم اس طرح کرو بچوں کو بلا پسلا کے سلا دو، ان کو سلا دو، وہ جب سو جائیں گے تو مہمانوں کے آگے ہم کھانا رکھ دیں گے، مہمان کے آگے ہم کھانا رکھ دیں گے، اور ہم بھی ساتھ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، ہم بھی کھانے میں بیٹھ جائیں گے، تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے جانا چراغ کو گل کر دینا، اس کو بند کر دینا، بجھا دینا، چراغ بجھ جائے گا تو ہمارا جو مہمان ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، کیونکہ کھانا تو تھوڑا سا ایک آدھ بندے کا ہے، ہماری وجہ سے اگر روشنی ہوئی تو وہ بھی شرم کریں گے، کھائیں گے نہیں۔ قربان جاؤں ان پر جو ان کی زوجہ ہیں، کیسی اطاعت، کیسے شور کی مدد، اور یہاں یہ ہے کہ اچھا گھر میں ویسے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ لاتے ہیں اس کی بجائے اوپر سے مہمان اٹھا کے لے آیا، تمہارے تو مہمان ہی ختم نہیں ہوتے، روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان آیا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ فوراً جی ٹھیک ہے، آدمی اپنی بھوک برداشت کر لیتے لیکن بچوں کی بھوک کتنی مشکل ہے، شور کی اطاعت کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں شور کا ساتھ دیتے ہوئے گئی، بچوں کو بلا پسلا کے سلا دیا، وہ سو گئے، اور پھر مہمان کے آگے کھانا رکھ دیا، مہمان کے آگے کھانا رکھا، اور اس کے بعد چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی، چراغ کو گل کر دیا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اور پھر چراغ درست کیا، مہمان کو یہ لگا انہوں نے بھی کھا لیا میں نے بھی کھا لیا، لیکن مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا، صبح سب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابو طلحہ تمہاری رات کی مہمان نوازی رب کو بڑی پسند آئی۔ کیسے آپس میں کمپرومائز ہے، آپس میں تعاون ہے، تعاون علی البر، نیکی پر تعاون ہے، کیسے تعاون، کس طرح تعاون کر رہے ہیں کہ شور کے مہمان آئے تو بیوی تعاون کر رہی ہے، یہاں بھی کیا ہونا چاہیے، دکھ سکھ میں مشکل وقت میں ایک دوسرے کی تعاون کیا جائے،
یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتوں تو مردوں کے لباس ہو، مردوں تو عورتوں کا لباس ہو. دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنی، ایک دوسرے کے کام آنا. ان کا دوسرا واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے. بچہ بیمار ہے اور یہ کام کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں حضرت ابو طلحہ، تو خود جاتے ہیں. شام کو جب آتے ہیں تو بچہ فوت ہو گیا. اچھا فوت ہو جائے اور ماں کا کلیجہ کیسے صبر کرے گی؟ لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ کے صبر پر. شور کو احساس ہی نہیں ہونے دیا بیٹا فوت ہو گیا. سانس پڑوکھڑا ہوا تھا. شور نے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ ہاضا نفسو، اس کی سانس ٹھہر گئی. شور یہ سمجھے کہ سانس ٹھہر گئی ہے مطلب طبیعت سیٹ ہو گئی، لیکن وہ تو یہ بتا رہی ہے بچہ فوت ہو گیا، سانس ٹھہر ہی گئی، فوت ہو گیا بچہ. بہرحال انہوں کو کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، رات تھوڑا آرام کیا. اس کے بعد شور سے پوچھتی ہیں کہ میرے سرتاج مجھے یہ بتائیں اگر کوئی کسی کو امانت دے پھر واپس لے لے تو واپس کرنی چاہیے؟ کہہ رہے ہاں خوشی خوشی واپس کر دینی چاہیے. تو کہنے لگے بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، تو وہ اللہ نے واپس لے لیے تو واپس لے. حیران رہ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. یعنی ماں ہو کر اتنا صبر کر رہی ہے، مجھے بتایا ہی نہیں، میں آرام کر رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں، مجھے بتایا ہی نہیں، بچہ فوت ہو گیا. پھر بہرحال کفن دفن کا بندوبست کیا. صبح سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ پیش کیا تو سرکار علیہ السلام نے ان کو اولاد کی دعا عطا فرمائی. ایسی برکت ملی، ایسی برکت ملی. اس واقعے سے خوش ہو کر سرکار نے جو دعا عطا فرمائی ایسی برکت ملی. راوی بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، راوی کہتے ہیں میں نے کتنے بیٹے ان کے دیکھے بعد میں اور سارے کے سارے قاری قرآن تھے. اتنے رب نے بیٹے عطا فرمائے بعد میں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات. یہی اگر میاں بیوی کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو گھر امن کا گوارا بن جائے گا. بچوں کی خیال رکھیں گے گھر امن کا گوارا بن جائے گا. اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں گے معاشرہ امن کا گوارا بن جائے گا. خاندان میں ماں باپ بہن بھائی ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے پورا گھرانہ پورا خاندان امن کا گوارا بن جائے گا. حقوق کا خیال رکھنا. سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں ان لزوجک علیک حقا، تمہارے زوج کا تم پر حق ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شور کا مجھ پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو پتہ ہونا چاہیے شور کے کیا حقوق ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ حقوق ہے کہ شور کھانا دے گا بیوی کو، کپڑا دے گا، مکان دے گا، رہنے کے لیے جگہ دے گا، یہ شور پر لازم ہے. اور بیوی پر کیا لازم ہے؟ شور کی اطاعت. شور کے بغیر گھر سے نہ نکلے، شور کی اجازت بغیر گھر سے نہ نکلے، شور کی اطاعت کرے، شور کے گھر کا سامان کسی کو بلا اجازت نہ دے، کسی کے حوالے نہ کرے. گھر کا سامان گھر کے پیسے کوئی چیز شور کی اجازت بغیر نہ دے. اب یہ دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں. حقوق کی اگر فہرست اس کی تفصیل مرتب کی جائے تو وہ پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں سیکھنا ہر مسلمان جو شادی شدہ ہے، شادی ہونے والی ہے، اس پر لازم ہے وہ سیکھے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے کون سے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے حقوق بھی ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ شادی کرنی کس طرح ہے، کس انداز سے شادی کرنی ہے. بے جا رسم و رواج نہیں کرنے، گناہ کے کام نہیں کرنے، بلکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونۃ، عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں خرچہ کم ہو، فضول خرچی نہ ہو. ایسر مؤونۃ، جو خرچے کے اعتبار سے کم ہو، فضول خرچی جس میں نہ ہو. اور یاد رہے کہ نیکی کے کام میں کروڑوں لگا دے تو فضول خرچی نہیں، اور گناہ کے کام میں 1 روپے بھی لگائیں تو یہ فضول خرچی. گانے باجے پہ لگایا فضول خرچی. اب کہ برکت کہاں سے ملے گی؟ ایک سنت ادا کرنے کے لیے ہزاروں گناہ لوگ کرتے ہیں تو برکتیں کہاں ملیں گی؟ خوشیاں کہاں ملیں گی؟ رحمتیں کہاں ملیں گی؟ آگے برکت. اتنی نافرمانیاں کر دی کہ مائیوں سے لے کر جوتا چھپائی اور دودھ پلائی تک کسیوں حرام کاموں کا ارتکاب کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے. سالیوں نے جوتے چھپا دیے. اچھا جی پیسے دیں گے تو جوتے ملیں گے. سالیوں کے سامنے بے پردہ گفتگو کرنا وہ جائز نہیں، ناجائز ہے. ہنسی مذاق کرنا، پھر بارگینیں کرنا. سالی کہہ رہی ہے، سالی کہہ رہی ہے لاکھ روپے دو، یہ کہتے ہیں 1000 دوں گا. کرتے کرتے کوئی 30,000 چل جو جتنے پہ بات بن جائے جان چھڑانی پڑے. لیکن اب یہ کئی صورتیں ایسی ہیں دل نہیں کر رہا، دے رہا ہے، یہ رشوت کی صورت بن جائے گی، جائز نہیں ہوگا. ہمارے یہاں فضول خرچی کا تو حال یہ ہے کہ ایک دن کا جوڑا بعض اوقات جو ہے نا وہ 12 لاکھ کا پہن دے، اور ایک دن ہی پہننا ہے لہنگا عورت، بس دوسرے دن پھر پہننا نہیں، پھر کبھی زندگی نہیں پہنا.
وہ میلا کچیلا ہو جانا ہے، اس کو زنگ لگ جانا ہے، تو پھر اس کو وزن کے اعتبار سے کلو 2 کلو 5 کلو کا ہے تو یوں بیچ رہے ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں. وہ ایک رات پہننا ہے بس، ناکھوں لاکھ کا وہ پہننا ہے. لیکن کیا سمجھائیں، نہیں بس رسم و رواج ہے. فیشن بدل، اور 100 سوٹ بنا لیے، 200 سوٹ بنا لیے، فیشن بدل گیا. بس عورتوں کے پھول بدل گئے، فیشن بدل گیا، تو اب سوٹ سلوانا ہی نہیں، اب اس کا فیشن ہی نہیں رہا، ختم. فضول خرچی اور کس بلا کا نام ہے؟ اسی چڑیل کا نام ہے، یہی فضول خرچی. اور کس کو فضول خرچی کہیں گے؟ اب یہ فضول خرچی نہیں تو فضول خرچی اور کس چیز کو کہیں گے؟ کس چیز کا نام ہے فضول خرچی؟ کھانا اتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو 100 بندوں کے لیے پکایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے 500 بندے کھا لیں، لیکن ہوتا کیا ہے، بعض اوقات تو چل پھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، چل پھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، پھر اتنا ڈال لیا، ضائع کیا. حالانکہ رزق ضائع کرنا کتنا گناہ ہے، اور اس کے نحوست سے کتنی زیادہ ہے. سرکار علیہ السلام نے روٹی کا ٹکڑا زمین پہ دیکھا، اٹھایا، پوچھا اور تناول فرمایا، اور فرمایا اے عائشہ روٹی کا احترام کرو، یہ جس قوم سے جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی. پھر مہنگائی کا رونر ہوتے رہتے ہیں، ٹنوں کے اعتبار سے کھانا کچرا کھنکیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، نالوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ایک تو ضائع کرنا، دوسرا رزق کی بے حرمتی کرنا، سارا پھینک دیا جاتا ہے ڈھیروں کے اوپر، سارا ضائع کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مہنگائی، یہ کیا وہ کیا. خیر ظاہری اسباب جو بھی ہے، روحانی اسباب کی طرف جو دیکھیں، یہ نافرمانیاں، یہ رزق کی بے حرمتیاں، یہ فضول خرچیاں، انہیں کی نحوست نہ ہو. چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو. ہمارے ہاں تو اب جو کھانا ضائع کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو چل پڑا ہے، بس آدھا گلاس پانی کا پیئیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے، ضائع ہو جائے گا. بوتل آدھی ڈالیں گے، آدھی پیئیں گے، ضائع کر دیں گے. باقی شربت آدھا ضائع کر دیں گے، چائے آدھا کپ ضائع کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، نہیں چائے نہیں پئیں گے. نیچے پتی ہے، پتی کے ساتھ کچھ اوپر چائے بھی ہوتی ہے، اس کو بھی ضائع کر دیں گے. ضائع ہو رہی ہے چیز، بڑی تھوڑی ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. ان باتوں کا خیال رکھیں کہ دیکھیں شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. سرکار نے فرمایا یہ نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح، ان کو شکر کی رسی کے ساتھ باندھ لو، شکر کی رسی کے ساتھ باندھ لو، نعمتیں چلی جائیں گی. تو رزق کی بے حرمتی کا یہ ناشکری نہیں ہے، رزق کو ضائع کرنا یہ ناشکری نہیں ہے، یقیناً ناشکری ہے، بے حرمتی ہے، ناشکری ہے اس کی، بے قدری ہے رزق کی، اس کو ضائع کرنا. بہرحال فرمایا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے زوج کا تم پر حق ہے، جوڑی کا، چاہے بیوی ہے چاہے شوہر ہے، تم شوہر ہو بیوی کا حق ہے، بیوی اور شوہر کے تم پر حقوق ہے. اور آگے فرمایا ان لزوارک علیک حق ہے، تمہارے ملاقاتی کا تم پر حق ہے. یعنی جو بھی تم سے ملتا ہے سب کے حقوق ہیں تم پر. جب ملاقاتی کا حق ہے تو ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں. یہ نہیں کہ شادی ختم، شادی آ گئی تو ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرنے، شادی ہو گئی تو بہن بھائیوں کو پوچھنے نہیں، شادی ہو گئی ہے تو اب رشتہ داروں کو پوچھنے نہیں. پہلے بہن بھائیوں کو پوچھتے تھے. اب جس کی وجہ سے عام طور پہ معاملات خراب بھی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے، ماں کو جو پہلا پیار بیٹے سے مل رہا ہوتا ہے وہ پیار کم ہو جاتا ہے، بیٹا دور ہو جاتا ہے، ماں کو وقت دینا کم ہو جاتا ہے، تو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیوی آئی ہے اس نے میرا بیٹا چھین لیا. حالانکہ اگر یہ چلانا چاہے تو ماں کو وقت پورا دے، اس کے حقوق کہاں ختم ہو گئے؟ کیا ختم ہو گیا حقوق؟ جب ہر ملاقاتی کا حق ہے تو ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، بہن بھائیوں کے حق نہیں ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ان کے ادا کرنے. یہ تو نہیں ہے کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، ہاں بھائی نئی حکومت آ گئی اب ختم، اب کسی اور کا سکہ چلے گا. اب جو ہے نا وہ ماں باپ کو لفٹ ہی نہیں کرانی، ان کو وقت ہی نہیں دینا، ان کی خدمت ہی نہیں کرنی. نہیں 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 نہیں، ماں باپ کے حقوق باقی ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق باقی ہیں، حقوق ادا کرنے. بھلے شادی شدہ نہیں شادی شدہ، حقوق تو ادا کرنی ہے. شادی ہو گئی پھر بھی ادا کرنے. یہ نہیں کہ ماں باپ کو بھول جانا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے. ہمارے یہاں توجہ نہیں ہوتی اس طرح. رات 2 بجے گھر آ رہے ہیں، اب 2 بجے گھر آئے ہیں، ٹھا 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 دروازہ کھٹکایا ہے یا بیلوں پہ بیلے دی ہیں، پورا محلہ جا گیا. بہن بھائی جو بیچارے صبح ڈیوٹی کرنے جانا ہے تو یہ 2 بجے آ کے کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا ہوا کہ میں چلو لیٹ ہو گیا ہوں تو کوئی ایسا ایک خیال کروں کہ ان کو تنگ کیے بغیر، کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر سو جاؤ. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ کہ اکٹھے رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں یا جامعہ کے طالب علم جامعہ میں رہتے ہیں. اب دروازے ایسے کھولتے ہیں، یوں کھولتے ہیں، پتہ چلے ماں بدولت تشریف لے آئے. سارے اٹھ گئے، اچھا کیا ہو گیا، پتہ نہیں زمین ہل رہی ہے، کیا ہو گیا؟ ماں بدولت تشریف لے آئے، حضرت آ گئے. گھر آتے ہیں تو بہن بھائیوں کے یہ حال ہے، وہ بیچارے نیند ڈسٹرب ہوگی، وہ صبح ڈیوٹی ان کی ڈسٹرب ہوگی. اب آپ ہو سکتا ہے ڈیوٹی پہ نہ جانا ہو، آپ کی چھٹی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو،
انہوں نے تو ڈیوٹی پہ جانا ہے، ان کی نیند کا خیال رکھنا ہے، ان کے معاملات کا خیال رکھنا ہے. ہر ملاقاتی کا حق ہے، پڑوس کا حق ہے، اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا. ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو. یہاں تک کہ حدیثوں میں مجلس کے آداب بتائے گئے کہ مجلس پھلان کر آگے نہ ہو، کسی کندھا پہ پھلان کر نہ ہو. جمعے والے دن تو اس طرح آنے کی سخت وعیدیں آئیں. فرمایا کہ جو کندھے پھلان کے آگے آتا ہے وہ جہنم کی طرف سیڑھی بناتا ہے اپنے، کندھے پھلان کے آتا ہے. اب کندھے پھلان کے آئے گا تو وہ بیچارہ ڈسٹرب ہوگا، جو پہلے بیان سن رہا ہے اس کو دھکا لگے گا، وہ کہے گا اچھا یہ اس کے سارا بیان ہی وہ جو سن رہا ہے کوئی ختم، ذہن دوسری جگہ چلا گیا، اس کو دھکا لگے. اچھا ویسے ہی کسی کو دھکا مارنا یا اس کو درد ہو تکلیف ہو تو یہ بھی جائز تھوڑا ہے. جہاں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس میں بیٹھ گئے تو 1.5 سیٹ پہ ہم بیٹھ گئے، بیچارہ آدھی سیٹ پہ دوسرا بیٹھا، حالانکہ 1 سیٹ ہماری ہے 1 سیٹ اس کی ہے، 1.5 سیٹ ہماری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم 1.5 پہ بیٹھے وہ آدھی پہ بیٹھا ہوا، ہم نے 4 زانو ہو کر بیٹھ گئے، اکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم بیٹھ. وہ بیچارہ کوئی شرم کے مارے نہ کہے گا، لیکن کوئی ہوگا تو کہہ بھی دے گا کہ بھائی ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو، مجھے بھی بیٹھنے دو، میں نے بھی پیسے دیے، میں نے بھی کرایہ دیا. روڈ پہ چلتے ہیں تو موٹر سائیکل والے کو گاڑی والے کا احساس نہیں، گاڑی والے کو دیگر کا احساس نہیں ہے، موٹر سائیکل والے کو پیدل کا احساس نہیں. یعنی ہمارا عمومی صورتحال میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حق ادا کرتے بھی ہوں کہ جس سائڈ پہ چلنا ہے اپنی سائڈ پہ چلیں، خواہ مخواہ دوسری سائڈ پہ آ گئے تو دوسروں کو تانگ نہ کرے. ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، پھر اکڑتے ہیں آگے ٹریفک بلاک، کیا ہوا؟ اب ہمارے یہاں کسی کو ٹکر لگے جو برائے اس کے کہ ٹکر لگی معاف کر دو، الٹا کہتے ہیں کہ اچھا دیکھ کے چلو ٹکر لگی ہے تو اچھا اگر غلطی سے بھی لگی ہے تو پھر بھی کہے گا کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی، اب ٹھیک ہے گور کہہ رہے ہو غلطی ہو گئی کیا کرو. حالانکہ انداز کیا ہونا چاہیے، لجاجت والا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں ایک فقیر کے آگے، ایک بھکاری فقیر کے پاؤں پہ آ گئے. فقیر نے غصے سے کہا اندھے ہو کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نابینا فقیر تھا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لجاجت سے کہا بھائی اندھا تو نہیں ہوں لیکن معاف کر دو، غلطی سے پاؤں آ گئے، معاف کر دو، نرمی سے کہا. اس پر علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر یہ تھے، صحابہ یہ تھے کہ جب مقابلے میں ضعیف اور غریب اور کمزور شخص ہوتا تو ان کی آنسی اور بڑھ جاتی، معاف کر دو، غلطی ہوگی مجھ سے، معاف کر دو، پاؤں لگ گیا تو غلطی ہوگی، معاف کر دو. یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو میں تو غلطی سے مار دیا، تم اتنے اوکھے کیوں ہو رہے ہو، کہتے ہو کیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں آگے سے ایسی باتیں کر رہے ہو، آگے سے لڑ پڑتے، بجائے اس کے کہ غلطی ہوگی تو معاف کر دو، غلطی ہوگی معاف کر دو، معافی مانگو. غلط جگہ پہ گاڑی پارکنگ کر دیں گے، غلط جگہ پہ کھڑی کر دیں گے، اوپر سے پکڑیں گے، ٹھیک ہے کھڑی کی ہے کر دیے، کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہٹاتا گاڑی کو، تم ہٹاؤ میں کیوں ہٹاؤں، تم پیچھے کرو میں پیچھے کیوں کروں. مطلب ایک دوسرے کے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرا حق کیا ہے، یعنی مجھے کرنا چاہیے نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر نہیں بھی بنتا تو آدمی عاجزی کے اختیار کرے تاکہ جھگڑا نہ ہو، پھٹا نہ ہو. پر ہر ملاقاتی کا تم پر حق ہے، حقوق نہیں، حقوق ادا کریں گے، حق تلفی کریں گے تو قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی. اور آگے فرمایا ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. ان لعینک علیک حق، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. یہ نہ ہو کہ غلط خوراکیں کھا کے، طرح طرح کی غلط چیزیں کھا پی کے اپنے جسم کو بگاڑ لیں، غلط انداز اختیار کر کے جسم کو بگاڑ، 24 گھنٹے کمائی کرتے رہے، کمائی کرتے کرتے پتہ چلا صحت بگاڑ لی، جوانی کے اندر شوگر ہو گئی، جوانی کے اندر بلڈ پریشر ہو گیا، ہائی ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارے کہتے پتہ نہیں بیماریاں کہاں سے ہیں، بیماری کہاں سے ہیں، خوراک کے اندر غلط. آپ تیل گھی والی چپڑی چیزیں کھائیں گے، سموسے پکوڑے اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو کولسٹرول بڑھے گا، نہیں تو اور کیا ہوگا. اس طرح کی مثالیں کھائیں گے یا اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، لو ہوگا، نہیں ہوگا، کیا کرے. بوتلیں پیئیں گے، ڈرنکس، ہمارے ہاں ایک ریگولر بوتل کے اندر 7 چمچ شوگر کے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاف لیٹر کیا لیٹر کیا جمبو سائز، 4 لوگوں کے ایسی بھی جی نہیں بھرتا، ایک محفل میں جمبو سائز پیئیں گے، وہ 2.25 لیٹر کی بوتل پیئیں گے. جب تک نہ پینے تو ان کا داڑھیں گیلی نہیں ہوتی، کبھی تک داڑھیں گیلی نہیں ہوئی. اب یہ ہاف لیٹر بوتل پی کے حالانکہ ایک ریگولر 7 چمچ، تو ہاف لیٹر میں 14 چمچ شوگر کے، چینی کے. اب 14 چمچ چینی کے، آپ ویسے چینی کے 14 چمچ کھا کے دیکھیں، آپ 2 چمچ چینی کا کھائیں تو کیسی طبیعت ہو جائے گی. لیکن وہاں ٹھنڈی ہوتی ہے تو سمجھے زہر پہ زہر ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھار، پتہ ہی نہیں چلتا کہ شوگر پی رہے ہیں، اتنی زیادہ شوگر جا رہی ہے، شوگر کا احساس نہیں ہوتا، شوگر جا رہی ہے اندر. اب اس انداز سے شوگر کریں گے تو یہ شوگر ہزاروں بیماریاں آگے پیدا کرتی ہے. ہارٹ اٹیک شوگر کی وجہ سے ہو گیا، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، اس کا بلڈ پریشر جو ہے نا شوٹ کر گیا، کیوں ہو گیا؟ شوگر کی وجہ سے شوٹ کر گیا.
اچانک ڈیتھ ہو گئی، کیوں ہوئی؟ اب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اچانک ہو گیا، حالانکہ اچانک کیا، وہ اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہوا ہے، پھر بھی بے احتیاطی ہے. ہمارے یہاں تھی ڈالڈا گھی اور گھی سے لتڑی چپڑی چیزیں کھا پی کے، اور پھر کہتے ہیں کہ بیماری کوئی نہ، 30 سال کی عمر ہوتی ہے شوگر کی بیماری ہو گئی جی، پتہ نہیں شوگر ہو گئی، بس شوگر ہو گئی، پھر روتے پیٹتے ہیں شوگر ہو گئی. سرکار فرما رہا ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. بسا اوقات پوری 24 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں خراب کر دیتے ہیں، طبیعت صحت خراب کر لیتے ہیں. حالانکہ نیند کرنی ہے، وقت پہ کھانا کھانا ہے، یہ جسم کے حقوق ہے. جسم کا انسان مالک نہیں ہے. اگر جسم کا مالک ہوتا خودکشی حلال ہو جاتی. جسم کا مالک ہوتا خودکشی حلال ہوتی کہ مالک ہے اپنے جسم کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا. خودکشی حرام ہے، جسم کا مالک نہیں ہے، رب مالک ہے. ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرنا. یہ نہیں میری جسم میری مرضی، میں جتنی مرضی بوتلیں پیوں میں پیوں، کوئی بات نہیں، میرا اپنا جسم ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. سرکار فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تمہارے جسم کا تم پر حقوق ہے، تمہاری آنکھوں کے تم پر حقوق ہے. یہ نہ ہو کہ موبائل دیکھ کے ہمارے پاس ہوتا محفل بیٹھے تو موبائل کھول کے بیٹھے ہوتے، دیکھ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. چند دن پہلے ایک وہ چٹکلا کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ دلہن جو ہے نا بیٹھی ہے 1.5 گھنٹے سے سر جھکائے، تو بڑی بھی کہتی ہے دلہن بڑی شرما رہی ہے، بڑی باجاں ہے کہ 1.5 گھنٹے سے جو ہے نا وہ سر جھکا کے بیٹھی ہے. تو پیچھے اس کی کوئی سہیلی بولی کہ نہیں دلہن آن لائن ہے، مطلب آن لائن ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، وہ اس لیے سر جھکا کے بیٹھی ہے، موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو حال کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جس محفل میں جائے، مسجد میں جائے تو موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، ٹک 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 بیان سن رہے ہیں تو بعضوں نے موبائل کھولے سامنے رکھا ہوا موبائل. کوئی اچھا ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سکون نہیں دیتے، ذہنی طور پہ سکون نہیں ہوتا. جب کسی چیز کا انتظار ہو، الانتظار اشد من القتل اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ شدید ہے. انسان بالکل مریض ہو جاتا ہے، کوئی آیا میسج ابھی تک فلاں کا نہیں آیا، کوئی میسج نہیں آیا، فلاں کا سٹیٹس کیا چل رہا ہے، فلاں کا سٹیٹس دیکھیں گے، کبھی یہ دیکھیں گے، کبھی وہ دیکھیں گے، فلاں نے کیا لگایا ہوا ہے، فلاں ڈی پی کیا لگائی ہوئی ہے، فلاں نے یہ کیا لگایا ہوا ہے، وہ کیا کیا ہوا ہے. اچھا کوئی میسج آیا، فلاں کا میسج آیا. اچھا اپنے آپ کو پرسکون تو یہ ہونا کہ انسان کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یکسو کی حالت میں. نفسیاتی طور پہ آنکھوں کا ذہن تو الگ ہے، نفسیاتی اثرات بھی اسی ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن، غصہ، طبیعت خراب ہو جانا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجوہات یہی ہوتی ہے کہ موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں ہر وقت، مطلب اپنے ذہن کو سکون کو نہیں مصروف رکھا ہوا ہے. تو خواب کے اندر ہی موبائل دیکھ رہے ہوں گے، کوئی آئی فون دیکھ رہا ہوگا تو کوئی پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہوگا، کوئی کیا دیکھ رہا ہوگا، کوئی یہ دیکھ رہا ہوگا تو موبائل گٹر میں گرے گا، تو کوئی یہ دیکھ رہا ہوگا موبائل پتہ نہیں میں ہوا میں پکڑ رہا ہوں. موبائل ہی خواب میں آتے ہوں گے، جب ہر وقت موبائل ہاتھ میں پکڑا ہو تو موبائل ہی نظر آئیں گے خواب میں. اندر موبائل خرید رہا ہوں، موبائل بیچ رہا ہوں، تو موبائل کو چھین کے لے گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی چیزیں پھر آتی ہر وقت، مطلب اس کو رکھا ہو. حالانکہ سرکار فرمائے ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کے تم پر حقوق، تمہاری آنکھوں کے تم پر حقوق ہے. ہم ہر وقت سکرین کو دیکھیں گے. پہلے دیکھتے جب ٹی وی خالی ہوتے تھے تو بچوں کو یہ کہتے تھے جس کو اینک لگ جاتی تھی بھائی اس وجہ سے کہ ٹی وی زیادہ دیکھتا ہے، یہ قریب ہو کے دیکھتا ہے. تو اب اینکیں نہیں لگیں گی تو کیا ہوگا؟ نظر اینک نہیں لگاتے اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ اینک لگا کے تو کچھ بچت ہو جائے، نہیں لگاتے شرم کے بارے میں، وہ پھر اتنی ضعیف ہوتے پھر اکٹھا ہی پھر 1-2 نمبر نہیں لگتے، پھر 14 نمبر کی اینک ہی لگ رہی ہے، پھر اتنا موٹا شیشہ لگا ہوتا. اب ہر وقت موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اسکرین کو اتنی قریب سے دیکھ رہے ہیں، رضائی میں اندر منہ ڈال کے دیکھ رہے ہیں کہ اما بخفے نہ غصے نہ، وہ غصہ نہ گئے، وہ اس کے رضائی کے اندر منہ ڈال کے دیکھ رہے ہیں. تو پھر آنکھوں کا کیا حشر نشر ہو؟ خود بتائیں. ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کے تم پر حقوق ہے. رب نے یہ آنکھیں دی ہیں، یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کا مس یوز کرنا ہے، یوز کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا. مس یوز کریں گے تو پھر بعد میں مسائل ہوں گے، پھر یہ نعمت چھن گئی تو پھر روتے رہیں گے، تکلیف ہوگی تو پھر روتے رہیں گے. اچھا پھر کہتے ہیں سر درد کیوں ہو رہا ہے؟ سر درد عام طور پہ آپ کو نظروں کی وجہ سے ہوتا ہوگا، موبائل جب دیکھ رہے ہیں. ویسے تو بلڈ پریشر کئی اسباب ہوتے ہیں، سر درد کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے. بار بار اتنا 4 گھنٹے موبائل دیکھ کے کہتے پتہ نہیں سر درد کیوں ہو رہا ہے آج. اور 4 گھنٹے جب موبائل کو دیکھا سر درد نہ ہو تو یہ کرامت ہے، خلق عادت بات کہ سر درد نہیں ہوا. 4 گھنٹے سکرین کو لگاتار دیکھا ہوا ہے اور لگاتار بالکل قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لگاتار دیکھے جا رہا ہے. پھر سر درد نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک عادت سے ہٹ کر بات. پھر کہتے پتہ نہیں سر درد کیوں ہو رہا ہے. ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کے تم پر حقوق. نوکری کاروبار ایسے نہیں کرنے کہ صحت برباد کر دینی. ہمارا ایک محاورہ مشہور ہے کہ انسان پہلے پیسے کماتا ہے اور پیسے کما کر صحت برباد کرتا ہے.
اور بعد میں صحت کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ برباد کرتا ہے، ڈاکٹروں کو دیتا ہے، لیکن یاد رہے کہ دوبارہ صحت واپس نہیں آئے گی۔ گاڑی ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا گاڑی کا، تو دوبارہ اس طرح نیو گاڑی نہیں بنے گی کہ 0 میٹر گاڑی ہوگی، سو ٹھیک کرا دیں گے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جائے گا، سیدھی پردری ہو جائے گی، لیکن وہ ایسی ہو جائے گی کہ بس جیسا مطلب بوڑھا آدمی، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، کبھی نیچے درد، کبھی اوپر درد، کوئی نہ کوئی مسئلے نکلتے رہیں گے، یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ مطلب پہلے ہی کھڈوں سے بچائیں، پہلے ہی اپنی باڈی کی حفاظت کریں، اپنی گاڑی کی حفاظت کریں کہ پہلے ہی خراب نہ ہو، کہ پہلے خراب کر کے بیٹھ جائیں اور بعد میں ڈاکٹروں کی فیسیں بھر کے کہیں گے ڈاکٹر یہ گاڑی اب نیو ہو گئی، وہ نیو نہیں ہوئی، بس وہ گزارا اب کرے جب ایک دفعہ خراب ہو گئی۔ ہمارے ہاں تو شوگر کا علاج بھی کوئی نہیں، مطلب ڈاکٹر یہی کہتے ہیں انسولین لگانا، آیات لگی رہتی ہے، بلڈ پریشر کا ان کے پاس علاج کوئی نہیں، حالانکہ حکمت کیا ہے، اندر ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں آدمی کھائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ترکیب ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ادھر کوئی علاج نہیں ہے۔ ایلوپیتھک جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہومیوپیتھک، ان کے پاس کوئی علاج نہیں، نہ شوگر کا علاج ہے نہ بلڈ پریشر کا علاج ہے، گولی لگا دیں گے تا حیات لگ گئی بس ٹھیک ہے، انسولین لگا دیں گے تا حیات شوگر ہو گئی بس ٹھیک ہے۔ اب اسے انسولین لگاتے رہے اور گزارا کرتے رہے، کھانے سے پہلے لگائیں، کھانے کے بعد لگائیں بس، اور اچانک کبھی شوٹ کر گئی شوگر تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور جان سے جائیں۔ تو لہذا پہلے اپنی صحت کی حفاظت کریں، خوراک اپنی اچھی کریں کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا اس میں چینی زیادہ تو نہیں ہے، چینی کا زیادہ یوز تو نہیں کر رہا، چینی شوگر کا سبب ہے، بنیادی سبب چینی ہے، دیگر میٹھے کم ہے، قدرتی میٹھی کی بات نہیں کر رہا، ہاں جب ایک دفعہ شوگر ہوگی تو پھر قدرتی میٹھی بھی کم مطلب استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن قدرتی جو میٹھے ہیں، پھلوں کے میٹھے، یہ شہد وغیرہ، یہ مطلب شوگر کا سبب نہیں بنیں گے، سبب جو بنتی ہے وہ چینی بنتی ہے، جو بوتل کے اندر ریگولر بوتل کے اندر 7 چمچ شوگر کے، اور کلسٹرول کا سبب جو ہے نا وہ چکنی چپڑی چیزیں کھانا ہے، چکنائی والی چیزیں بہت زیادہ کھانا ہے، پکوڑے سموسے اس طرح کی چیزیں کھانا ہے، اور اسی طریقے سے مطلب میٹھا زیادہ کھائیں گے یا اس طرح بیکری کی چیزیں کھائیں گے، بوتلیں پیئیں گے، تو ان کی وجہ سے یہ چند چیزیں مطلب چند چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے مائنس کریں گے تو کسی حد تک ہم محفوظ ہو جائیں گے، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، واقعی نہیں کرتے، حالانکہ جو مرضی آپ کرتے رہے، مطلب ٹائم دیتے رہے، ادھر ٹائم دیا ادھر ٹائم دیا، ذہنی طور پہ آپ کا کام ہے ادھر کام ہے، لیکن جب تک ایکسرسائز یا واکنگ نہیں کریں گے تو جسم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مطلب کچھ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ کچھ بندہ پیدل چل لے تاکہ صحت مینٹین رہے، صحت اچھی رہے۔ اچھا اس طرح پھر بچوں کی بھی تربیت ہوگی، وہاں اگر خود جو ہے نا وہ مطلب اپنی صحت کی حفاظت نہ کرے، خود سوٹے لگاتے رہے سگریٹ کو، بیٹے کو کہ نہیں بیٹے تم نہ پیو، بڑا نقصان دے، بڑا نقصان دے، بڑا نقصان دے، بڑا نقصان دے، تو بیٹا تھوڑا باز آئے گا، سامنے تو چپ کرے گا اور پیچھے جا کے پھر وہ بھی سوٹے لگائے گا، پہلے چھپ چھپ کے لگائے گا، جب خود برسر روزگار ہو جائے گا، بااختیار ہو جائے گا تو پھر سامنے آ کے سوٹے لگائے گا، وہ کہاں رکے گا؟ ہمارا بھی اتنا باپ خود نماز پڑھتا نہیں ہے، بیٹے کو بھیج دے جاؤ بیٹا مسجد جا کے نماز پڑھا، تو بیٹا بھی پھر سے 1.5 اشار ہوتا ہے، وہ گلی میں گھوم کے آ جاتا ہے، بجی پڑھا ہے کپڑا یہاں پہ بس پڑ گیا آگے، گلی سے گھوم کر آگے وہ، تو اس طرح کے خود اگر اپنی تربیت کریں گے، بعمل بنیں گے، خود نمازی بنیں گے تو بچے بھی نمازی بنیں گے، خود سنتیں عامل ہوں گے بچے سنتوں کے عامل بنیں گے، خود اس طرح بری عادات سگریٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں چھوڑیں گے تو بچے بھی چھوڑ دیں گے، گھر میں بوتل نہیں آئے گی تو بچے کیسے پئیں گے؟ خود آپ نہیں پئیں گے تو بچے کہاں سے پئیں گے؟ کہیں کدھر ادھر ادھر پی رہی، لیکن آپ اگر اس کی مذمت تھوڑی بہت بیان کرتے رہیں گے طریقے سے تو بچے اس کے عادی نہیں بنیں گے، بوتلوں کے، بیکری کے سامان کے، یہ پیزوں کے، برگروں کے، شوارموں کے، ان کے عادی نہیں بنے گے، گھر کی چیز صاف ستھری، پھل فروٹ، اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، بچوں کی صحت کا خیال رکھے۔ سرکار نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، اور آخر میں فرمایا فآتی کل ذی حق حقہ، ہر ذی حق کو اس کا حق دو، ماں باپ ہیں ان کے حقوق ادا کرو، بیوی ہے اس کے حقوق ادا کرو، بیوی کا شوہر ہے بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، بچوں کے حقوق ادا کرو، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو، ساری مخلوق کے اڑوس پڑوس کے حقوق جس کے بنتے ہیں، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرو۔ قرضہ لے کے یہ نہیں کہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو قرضہ بر وقت واپس کر دو، کوئی چیز ادھار خریدی ہے تو جتنا وقت لیا اس پہ پیسے واپس کر دو، یہ نہ اسے دھکے کھلاتے رہے، اس کا حق بن گیا اس کو پیسے وقت پہ دینے، دیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایک دن بھی دیر کریں گے تو گناہ ملے گا، اور اس طرح مر جائیں گے تو حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، سوائے اس قرضے کے جو ادا کیے بغیر مر گئے، وہ معاف نہیں ہوتا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو سب مسلمانوں کے حقوق ہیں، کاروباری حقوق ہیں، خاندانی حقوق ہیں، جو حقوق جس کے ذمہ ہیں ان کو ادا کر، اپنی وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان ہو، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے
مسلمان وہ ہے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہے. ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اور دیگر اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو گھورے نہیں بلا وجہ، ڈانٹے نہیں بلا وجہ، بلا وجہ کسی کی بےزتی نہ کریں، بلا وجہ جھگڑا نہ کریں. یہ حقوق ہے مسلمانوں کو، ان کو ادا کرنا ہے، اڑوس پڑوس کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو بالخصوص یہ شادی کے موقع پر تقریب سجائی گئی ہے تو بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کا بھی ان کو علم حاصل کریں، قرآن و حدیث پڑھیں، ان کا علم حاصل کریں. اس کے بارے میں جو کتابیں جیسے بہار شریعت کا 8واں حصہ ہے، 7واں 8واں حصہ، اس میں نکاح وغیرہ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھیں. تو دیگر اس طرح کتابیں ہیں. میری بھی ایک کتاب فیضان فرض علوم ہے، وہاں بھی نکاح کا چیپٹر بھی ہے. تو اس کے میں نکاح کی کئی باتیں ہیں، حقوق کی کئی باتیں ہیں، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے دیگر کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. ان کا مطالعہ کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حقوق لکھے گئے ہیں اور ان کو اپنائیں گے. دیکھیں ہم نے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، خود بچوں کو نمازی کیسے بنانا ہے، بچوں کو نمازی بھی بنانا ہے، بچوں کو نیک بھی بنانا ہے، اسے قرآن بھی پڑھانا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز فرمائی حب نبی، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. دوسرا فرمایا حب اہل بیت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور تیسرا فرمایا قراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ. یہ نہ بچے کو قرآن ہی پڑھنا نہ آئے. تمہارا خود بھی قرآن اگر نہیں پڑھنا آتا تو خود بھی سیکھ لیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. دعوت اسلامی آن لائن قرآن پاک پڑھاتی ہے، رابطہ کریں گے تو آپ کے مرضی کے ٹائم میں آپ کو قرآن پاک پڑھا دیا جائے گا. مدرسہ بالغان لگتا ہے مساجد کے اندر، رابطہ کریں، قرآن پڑھنا چاہیں قرآن پڑھیں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں. یہ کس طرح تربیت کرے. اللہ عز و جل سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے ہم فرض علوم سیکھنے میں کامیاب ہوں اور شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے میں کامیاب ہوں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.